وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ آج سورہ یوسف کی آیت نمبر 24 سے بیان ہے۔ اس عورت نے ان سے گناہ کا قصد کر لیا اور انہوں نے اس سے بچنے کا قصد کیا۔ اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھتے تو گناہ میں مبتلا ہو جاتے۔ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ ہم ان سے بدکاری اور بے حیائی کو دور رکھیں، بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے ہیں۔ تو آج آیت نمبر 24 سے بیان ہے، سورہ یوسف کا ذکر چل رہا ہے اور بیان چل رہا ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے پچھلی آیات میں آپ پڑھ رہے ہیں کہ آپ نے یہ فرمایا کہ جس گناہ کی تم مجھے دعوت دے رہی ہو، میں اللہ سے اس کی پناہ مانگتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ جس کا میرے پر اتنا احسان ہے، جس نے میرے کھانے پینے رہنے سہنے اٹھنے بیٹھنے کا بندوبست کیا، تو کیا میں اس کے ساتھ اسی کے گھر میں اپنے محسن کے ساتھ یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ اور پھر آخر میں آپ نے فرمایا کہ ظلم کرنے والے جو ہیں یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، جو ظالم لوگ ہیں۔ تو اب حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ لوگ قرآن پاک کے اندر اور تفاسیر کے اندر اور حدیث کے اندر آپ لوگ بچپن سے پڑھتے چلے آئے، سنتے چلے آئے جن سے۔ تو اس میں مفسرین نے اختلاف بھی کیا جن سے کہ ایک جماعت کا خیال تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ اب جب زلیخا نے ان کو برائی کی دعوت دی اس گناہ کی، تو وہ اس کا بیان کل تفصیل سے گزر چکا جن سے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک جماعت کا کہنا یہ تھا کہ زلیخا نے بھی اس کام کا قصد اور عزم کیا، اور نعوذ باللہ آپ بھی بالکل تیار ہو گئے، لیکن اس سے ملوث نہیں ہوئے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی دلیل نمودار ہو گئی تھی۔ تو امام فخر الدین رازی اور بعض دوسرے محققین جو ہیں، انہوں نے ان لوگوں کے اوپر سخت تنقید کی اور ان کے اس قول کے اوپر انتہائی انہوں نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور ناگواری کا، ناراضگی کا اظہار کیا جو ان سے، کہ اور یہ فرمایا کہ حضرت یوسف کے جو پاکیزہ دامن ہے اس کے اوپر اس کو ایک بہتان قرار دیا جو ان سے۔ تو امام فخر الدین رازی نے اس بات کو بڑی تفصیل سے اس کو بیان کیا، جس کو مختلف مفسرین نے جو ہے اپنے اس کے اندر الفاظ کے اندر بیان کیا جو ان سے۔ تو آپ فرماتے ہیں آپ نے اس کے اندر بے شمار دلائل دیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام، جیسے بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت جیسے زلیخا نے اس فعل کا قصد اور عزم کیا اور آپ بھی بالکل تیار ہو گئے، لیکن اس سے ملوث نہیں ہوئے کیونکہ اللہ کی دلیل
نمودار ہو گئی جون سی ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ من ذالک۔ تو امام فخر الدین رازی آپ فرماتے ہیں کہ اب وہ جس دلیل کا ذکر اس آیت کے اندر آیا کہ وہ جون سی دلیل ہے، یعنی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام سے برائی کا ارادہ کیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے تو انسانی فطرت کے تقاضے کے مطابق وہ بھی عورت کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ بعض مفسرین نے یہ لکھا، انسانی فطرت کے تقاضے کے مطابق وہ بھی عورت کی طرف مائل ہو جاتے اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے جن سے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے رب کی دلیل دیکھی اور اس فاسد ارادے سے محفوظ رہے۔ اب وہ دلیل وہ دلیل اور وہ جو نشانی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے عصمت نبوت، نبیوں کی پاکیزگی، نبیوں کی طہارت، جو انہوں نے دیکھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے جو پاکیزہ نفوس ہیں، یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں جن کو ہر طرح کے برے اخلاق اور گندے افعال تو کیا گندے خیالات سے بھی پاک پیدا کیا ہے، کیونکہ نبی معصوم ہے، نبی معصوم ہے، ان کو برے اخلاق تو دور کی بات ہے اور گندے افعال بھی دور کی بات ہے، بلکہ برے خیالات سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان نفوس قدسیہ جو نبیوں کی جماعت ہے ان کو پاکیزہ اور پاک پیدا کی ہے، اور پاکیزہ مقدس اور یہ شرافت والے اور اخلاق کے اوپر ان کی پاکیزگی کی انتہا کے اوپر نبیوں کی پیدائش فرمائی ہے۔ اس لیے نبی ہر ایسے کام سے باز رہتے ہیں جس کا کرنا منع کیا گیا ہو، نبی کبھی بھی اس کام کے قریب نہیں جائے گا، اسی لیے تو نبی کو معصوم کہا گیا ہے۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے، ایک روایت میں بعض جگہوں پر آیا ہے کہ جس وقت زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے ان کے پیچھے ہوئی، جو کل میں نے ساری روایات بیان کی تھیں، تو اس وقت آپ نے اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھا وہاں پر۔ اب 7 کمروں کو تو تالے لگے ہوئے تھے، اور 7 کمروں کے آگے وہ جو کوٹھڑی تھی اس کے اندر زلیخا ان کو لے گئی، اور اب حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں پر ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ انگشت مبارک اپنے دانتوں مبارک کے نیچے دبا کر آپ حضرت یوسف علیہ السلام کو اشارہ فرما رہے تھے، یعنی ان کی کیا کہ وہ گو کہ وہ ویسے ہی پاکیزہ اور معصوم تھے، نبی تھے، مگر پھر بھی آپ نے وہ جو ایک روایت میں کہ جو آپ نے وہ جو دلیل دیکھی وہ یہ تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو آپ نے وہاں اس کمرے، حالانکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کہاں اور حضرت یوسف علیہ السلام کہاں، مصر کے اندر اس وقت، تو اس وقت آپ نے اپنے والد ماجد کو وہاں پر دیکھا جو اپنی انگلی مبارک جون سی ہے وہ دانتوں کے اندر دبا کر آپ کو اشارہ فرماتا۔ خیر، امام فخر الدین رازی جون سی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو بعض لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی ہیں جس سے بعض محققین نے اور خصوصاً امام فخر الدین رازی نے ناگواری اور ناراضگی کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ کیسی معاذ اللہ نعوذ باللہ جو بعض لوگ اپنی تحقیق کے اندر لکھ گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ چلیں ہم ان سے پوچھتے ہیں جن کا اس واقعے کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق ہے، جن کا اس واقعے کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق ہے، ہم ان سے پوچھتے ہیں جن سے کہ کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے اس چیز کا عزم یا قصد کیا تھا یا نہیں جن سے۔ تو اب وہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کا جن کا اس واقعے سے ڈائریکٹ تعلق ہے وہ فیصلہ دیں تو پھر اس کو تسلیم کرنے میں کسی کو تذبذب نہیں ہونا چاہیے۔ بعد میں آنے والے جو
جو علماء ہیں یا محققین ہیں وہ تو جو بھی اپنی رائے دے رہے ہیں یا جو کچھ بھی لکھ رہے ہیں، مگر آپ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ جن کا اس واقعے سے ڈائریکٹ تعلق ہے ذرا ان سے تو پوچھو وہ کیا کہہ رہی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق کیا فرما رہی ہیں جن سے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہہ رہی ہیں کہ زلیخا نے بھی اس فعل کا قصد اور عزم کیا اور آپ بھی نعوذ باللہ بالکل تیار ہو گئے لیکن اس سے ملوث نہیں ہوئے کیونکہ اللہ کی دلیل نمودار ہو گئی، تو اللہ کی دلیل تو پہلے یہ تھی کہ وہ نبی تھے، وہ نبوت کو جانتے تھے، اور نبی تو ویسے ہی معصوم ہے جن سے۔ تو حضرت امام فخر الدین رازی جن سے ہیں وہ پھر اس کے اوپر ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جن کا ڈائریکٹ اس واقعے سے تعلق ہے، بعد والوں سے یا دوسروں سے، یعنی کہ ان سے جو پوچھتے ہو تو ڈائریکٹ ان سے پوچھو نا، جن کا اس واقعے سے تعلق ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا اس میں قصد یا عزم پایا گیا تھا یا نہیں جن سے۔ تو یہ فیصلہ اگر وہ دیں تو پھر اس کے اندر کسی قسم کے شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جن کا اس واقعے سے ڈائریکٹ تعلق تھا وہ کون تھے؟ ایک حضرت یوسف علیہ السلام، کیونکہ وہ جس کا کل ذکر گزرا کہ اس طریقے سے بی بی زلیخا جن سی، وہ زلیخا ان کو لے کر چلی گئی، عزیز مصر کی گھر والی، اس 7 تہہ خانوں کے 7 کمروں کے آگے ایک کوٹھڑی کے اندر، اور ہر کمرے کو اس نے تالا لگا دیا جن سے، اور پھر جب اس نے ان کو اس گناہ کبیرہ کی دعوت دی اور اپنے نفس کی طرف بلایا اس کا جن سے۔ تو ایک حضرت یوسف علیہ السلام، دوسرے زلیخا، تیسرا اس کا خامند، چوتھا مصر کی عورتیں، زنان مصر، اور 5واں خود اللہ رب العالمین کی ذات مبارکہ جو اس کے اندر۔ تو یوسف علیہ السلام کا بیان، حضرت یوسف علیہ السلام، آپ یہ فرماتے ہیں ہی راودتنی عن نفسی، آپ نے اب یہ قرآن کہہ رہا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اس عورت نے مجھے طرح طرح سے بہکانا چاہا یا پھسلانا چاہا کہ میں پھسل جاؤں یا بہک جاؤں، اس عورت نے جون سے۔ تو اب آپ کا عزم یا ارادہ اس بات میں کہیں پہ بھی نہیں ہے، یہ قرآن کے اندر سورہ یوسف آیت نمبر 26 آگے آ رہا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام آپ نے فرمایا ہی راودتنی عن نفسی، یہ عورت خود مجھے وہ عورت خود مجھے بہکا رہی تھی، وہ عورت مجھے بہکا رہی تھی جون سی ہے۔ اچھا، پھر آگے پھر آپ کا یہ دعا فرمانا، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اب یہ بھی قرآن ہے اور یہ بھی سورہ یوسف کی آیت ہے کہ اے میرے رب، جس کام کی طرف یہ عورتیں مجھے دعوت دے رہی ہیں اس کی بنسبت مجھے قید میں رہنا پسند ہے۔ اب یہ دوسری دلیل ہو گئی۔ پہلی دلیل جون سی ہے، پہلی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت نے اس نے یہ سارا کام کیا، میری طرف سے تو کوئی تھا ہی نہیں، کوئی چیز ہی نہیں تھی جون سی۔ اور دوسری یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے دوسری بیان کی، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے میرے رب، جس کام کی طرف یہ عورتیں مجھے دعوت دے رہی ہیں اس کی بنسبت مجھے قید میں رہنا پسند ہے، میں قید میں رہنا پسند کر لوں گا، مگر یہ کام جون سا ہے یہ کام مناسب نہیں ہے، یہ کام غلط ہے جون سے۔ تو امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ بھی ان ساری چیزوں کو چھوڑو، ڈائریکٹ ان کو اس میں شامل کرو جو اس واقعے سے ڈائریکٹ ہیں، جون سے جن کا اس واقعے سے ڈائریکٹ تعلق ہے۔ تو ایک تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ چیز فرما دی جس کا قرآن گواہ ہے کہ وہ اس عورت نے جو کیا اس عورت نے کیا، اور دوسرا جو آپ نے یہ فرمایا کہ یہ وہ عورتیں جو ان سی ہیں وہ مجھے دعوت دے رہی ہیں، اور مجھے تو بہتر ہے کہ اس کی بنسبت میں قید میں رہ لوں، اس کام سے بہتر ہے کہ میں قید میں رہ لوں۔ یعنی جب ان کو ڈرانے کی کوشش کی گئی، دھمکانے کی کوشش کی گئی، اور اس گناہ کی دعوت دی گئی، اور ان کو کہا گیا کہ اگر بات نہ مانی تو ایسے نہیں تو ویسے ہو جائے گا جون سے، ان کا اس سے تو بہتر ہے کہ پھر میں قید میں رہ لوں جون سے، مگر یہ جون سا گناہ کا کام ہے، اس گناہ کی کام کی طرف جون سے وہ نہیں آنا جون سے، تو اس سے تو قید زیادہ اچھی ہے۔
اچھا، اب عزیز کی بیوی نے دوبارہ خود زلیخا نے دوبارہ آپ کے دامن کی پاکی کا اعتراف کیا، اور پہلی مرتبہ اس نے زنان مصر کے سامنے کہا، زنان مصر کے سامنے اس نے کیا کہا؟ وَلَقَدْ رَاوَدتَّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کی تہمت سے برات اس طرح بیان کی کہ بے شک اب وہ خود کہہ رہی ہے، اب اس سے بڑی دلیل اور کیا ہوگی؟ اس نے کہا بے شک میں نے اس کو بہکایا، اس نے اپنے آپ کو گناہ سے بچائے رکھا، اس نے اپنے آپ کو گناہ سے بچائے رکھا۔ تو اب ان لوگوں کی آپ عقلیں دیکھ لیں جو یہ کہہ رہی ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی معاذ اللہ استغفر اللہ اس میں ارادہ پایا گیا، جبکہ قرآن جگہ جگہ اس چیز کی دلیل دے رہا ہے کہ کسی جگہ کے پر بھی ان کا ارادہ یا ان کا معاملہ، وہ تو نبی تھے، جو لوگ جن کے کام عقلی یا جو بھی ہے وہ لوگ پھر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اور دوبارہ جب بادشاہ مصر نے یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہا کر کے اپنے دربار میں آنے کا حکم دیا، اب مصر کے بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کو قید خانے سے نکال کر میرے پاس لایا جائے، تو یوسف علیہ السلام نے قید خانے سے نکلنے سے انکار کر دیا، ان کا نہیں، فرمایا جب تک میرے پر لگائے ہوئے بہتان کی تحقیق نہ کی جائے میں جیل سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں جیل میں ہی رہوں گا۔ اور یہ تقوی اور بزرگی اور کرامت کی انتہا ہے۔ آپ نے فرمایا میں اس وقت تک جیل سے نہیں نکلوں گا جب تک کہ تحقیق نہ کی جائے کہ مجھ پر جو بہتان لگایا گیا تھا اس وقت تک میں باہر نہیں نکلوں گا۔ تو اس وقت اب زلیخا نے اس وقت کہا، قرآن کہہ رہا ہے قالت امرأة العزیز الآن حصحص الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین، عزیز مصر کی بیوی نے کہا اب تو حق بات ظاہر ہو ہی گئی ہے، اب دوبارہ اس نے اعتراف کیا، اور یہ بھی قرآن کہہ رہا ہے، عزیز مصر کی بیوی نے کہا اب تو حق بات ظاہر ہو ہی گئی ہے کہ میں نے ہی ان کو بہکایا تھا، بے شک وہ سچوں میں سے ہیں، وہ سچوں میں سے ہیں۔ عزیز مصر کی بیوی نے جو ان سے انہوں نے یہ کہا، تو عزیز مصر نے تو اس وقت خود عزیز مصر نے جو ان سے وہ اس وقت یہ کہا کہ قال انہ من قیدکن ان قیدکن عظیم یوسف اعرض عن ھذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین۔ عزیز مصر نے کیا کہا؟ مصر کے بادشاہ نے، یا جو بادشاہ کے خزانوں کے اوپر نگران تھا، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا بے شک یہ تم عورتوں کی گہری سازش ہے۔ اب یہ بھی قرآن ہے، اسی لیے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے دائیں بائیں کی تحقیق کو چھوڑو، قرآن کو دیکھو، قرآن کے اندر اس واقعے کے ساتھ جو ڈائریکٹ ہے اس سے پوچھو کہ اس واقعے کی حقیقت کیا ہے، وہ قرآن آپ کو بتا دے گا۔ کہ عزیز مصر کی بیوی خود کہہ رہی ہے کہ نہیں وہ تو سارا کام کیا ہی میں نے تھا، وہ تو پاک لوگوں میں سے تھے۔ اسی طرح اب عزیز مصر نے کیا کہا؟ اس نے کہا بے شک یہ تم عورتوں کی گہری سازش ہے، اور یقیناً تمہاری سازش بہت بڑی ہے، اے یوسف تم اس بات سے درگزر کرو، اور اے عورت تو اپنے جرم کی معافی طلب کر، بے شک تو ہی خطا کاروں میں سے ہے، بے شک تو ہی خطا کاروں میں سے۔ اس نے خود اپنی عورت کے متعلق یہ بات کہہ دی جون سی ہے۔ اب اس سے بڑی اور دلیل کیا ہوگی جون سی ہے؟ تو اس کی کہ یہ سب تم لوگوں کا مکر ہے، یوسف تو بے گناہ ہے، اور اس گواہ نے بھی گواہی دی۔ اب جو گواہوں نے گواہی دی، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ اور گواہوں نے اس طرح گواہی دی۔ اب یہ بھی قرآن کہہ رہا ہے، اب گواہ بھی آ گئے، عزیز مصر بھی آ گیا، عزیز مصر کی بیوی بھی آ گئی، خود حضرت یوسف علیہ السلام کا بیان بھی آ گیا، اور اب گواہ کیا کہہ رہی ہیں
اور اس عورت کے خاندان میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر تو ان کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت سچی ہے اور وہ جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے، اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو اس عورت نے جھوٹ بولا ہے اور وہ سچوں میں سے ہے۔ اب یہاں سے بھی اس بات کی تصدیق ہو گئی حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ تو اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کی گواہی کی شہادت دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمایا کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اور ہم نے اس لیے کیا تاکہ ان کو بے حیائی اور بدکاری سے دور رکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہر طرح کی بے حیائی اور بدکاری سے پاک تھے، پاکیزہ تھے۔ جن سے آپ یعنی یوسف تو ہمارے فرمایا چنے ہوئے بندوں میں سے ہے، اس سے تو ہم نے ہر قسم کی برائی اور گندگی کو دور کر دیا، جو ان سے ہر قسم کی گندگی، نبی ہیں، معصوم ہیں، پاک ہیں۔ تو اچھا، اب علماء فرماتی ہیں جیسے کہ قرآن کریم کے اندر آیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ من عبادنا المخلصین، بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے ہے۔ اب یہ ایک اور گواہی آ گئی قرآن کے اندر، اب اللہ نے گواہی دے دی، اللہ نے فرمایا کہ یوسف بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے ہیں۔ اور قرآن پاک میں ایک اور مقام کے اوپر، ایک اور جگہ کے اوپر آتا ہے قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، شیطان نے کہا تیری عزت کی قسم میں ان سب کو ضرور گمراہ کروں گا، ان سب کو، شیطان نے کہا کہ تیری عزت کی قسم ان سب کو ضرور گمراہ کروں گا، ماں سوائے ان کے جو تیرے مخلص بندے ہیں، ماں سوائے کن کے؟ جو تیرے مخلص بندے ہیں۔ اور یوسف علیہ السلام کے متعلق اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ انہ من عبادنا المخلصین، بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ شیطان نے بھی یہ اعتراف کیا اور اقرار کیا کہ وہ ان کو گمراہ نہیں کر سکتا جو مخلص لوگ ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو تو فرمایا ہی مخلص گیا ہے قرآن کے اندر، اور دوسری جگہ پر شیطان نے کہا کہ تیری عزت کی قسم سب کو گمراہ کر دوں گا مگر ماں سوائے ان کے جو تیرے مخلص بندے ہیں، جو تیرے مخلص بندے، مخلص کا لفظ ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بھی مخلص کا لفظ۔ تو جب شیطان نے بھی قرآن نے گواہی دے دی کہ شیطان نے بھی اس بات کو مان لیا کہ تیرے مخلص بندوں کو میں گمراہ نہیں کر سکتا، اور حضرت یوسف علیہ السلام تو تھے ہی مخلص بندوں میں سے، انہ من عبادنا المخلصین، یعنی مجھے تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کروں گا، راہ راست، سیدھے راستے سے بھٹکا دوں گا، ہدایت کے راستے سے ہٹا دوں گا، مگر تیرے جو مخلص بندے ہیں نا ان پر میرا داؤ نہیں چلتا۔ اور یوسف کو بارگاہ الہی سے، اللہ کی بارگاہ سے مخلص لوگوں کا خطاب مل رہا ہے، جن سے کہ وہ تھے ہی مخلص لوگوں میں سے، وہ شیطان کے فریب میں کیسے آ سکتے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ دلائل تھے جو حضرت امام فخر الدین رازی اور بے شمار بزرگوں نے جو ان سے اپنی کتابوں کے اندر وہ دی۔